وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمین۔ ترکیب قرآن کے حوالے سے چونکہ ہم نے یہ طے کیا ہے کہ ہم منتخب نصاب ہی کو لے کر چلیں گے، منتخب نصاب وہ منتخب شدہ آیات قرآنی ہیں جو ڈاکٹر اسرار احمد رحمۃ اللہ علیہ نے ایک خاص پس منظر کے تحت، ایک خاص مشن کے تحت منتخب کی ہیں، اور ان کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ قرآن مجید کی بنیادی جو تعلیمات ہیں یہ ان پر محیط ہیں۔ انسان کی کامیابی اور ناکامی کے حوالے سے جو معیارات ہیں یا جو تقاضے اللہ تعالیٰ کامیاب انسانوں میں چاہتا ہے، یہ اس کا بیسیکلی اس کی ایکسپلینیشن کا خلاصہ ہے۔ تو آج ہم آغاز کرتے ہیں سورۃ الفاتحہ سے۔ سورۃ الفاتحہ قرآن مجید کی پہلی سورت 7 آیات پر مشتمل ہے۔ اس میں پہلے ہم ترکیب کرتے ہیں اور اس کے بعد انشاءاللہ اس کو ہم اس کی الفاظ کی اور اسماء کی اور افعال کی بحث کریں گے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، جب قرآن پڑھو تو پناہ مانگو شیطان مردود سے۔ تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اس حکم کی بجا آوری ہے۔ اعوذ فعل، اس میں فاعل ہے آنا، با جار، اللہ مجرور، یہ ہو گئے متعلق فعل اعوذ۔ من جار، شیطان موصوف ہے، الرجیم صفت، مرکب توصیفی بنا، اور یہاں پر یہ حالت جر میں نظر آ رہا ہے، مجرور ہے من کی وجہ سے، اور یہ بھی متعلق فعل اعوذ، اور یہ پورا جملہ فعلیہ بن جاتا ہے اپنے دو متعلقین کے ساتھ مل کر۔ جملہ فعلیہ۔ اعوذ جو ہے یہ فعل جو ہے یہ تقاضا کرتا ہے 2 پریپوزیشنز کا۔ اعوذ، اس کے ساتھ اگر با آ جائے، ایک پریپوزیشن با آتی ہے، دوسری پریپوزیشن من آتی ہے۔ با اس کے ساتھ لگتا ہے جس کی پناہ میں آیا جائے، جس کی پناہ طلب کی جائے۔
اور من اس سے پہلے لگتا ہے جس سے پناہ مانگی جائے. ٹھیک ہے، اور یہ دونوں حرف جار ہیں. با حرف جار ہے جی. اسم ہے مضاف. الرحمانی صفت ہے اللہ کے لیے. الرحیمی صفت ہے اللہ کے لیے. اور اللہ مضاف الیہ ہونے کے ساتھ ساتھ موصوف ہے. اس کی دو صفتیں بیان ہو رہی ہیں. ٹھیک ہے، تو مضاف اور مضاف الیہ مل کے مجرور. یہ صفتیں بھی جر میں ہیں اس لیے کہ یہ صفت مضاف الیہ کی، اور مضاف الیہ ہمیشہ 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 حالت جر میں ہوتا ہے. ہم یہاں مضاف اور مضاف الیہ مل کے مرکب اضافی اور پھر یہ مجرور. محذوف سے کیا مراد ہے؟ حذف کیا گیا، یعنی اس سے پہلے بسم اللہ سے، اس کا ترجمہ کیا ہے؟ ساتھ نام اللہ رحمان اور رحیم کے. یہ جملہ نہیں ہے، یہ جملہ نہیں ہے، یہ مرکب جاری ہے الٹیمیٹلی، اور یہ کسی فعل سے متعلق ہے. مثال کے طور پر میں پڑھنا چاہتا ہوں تو میں دل میں کروں گا اقرأ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں پڑھتا ہوں اللہ کے نام سے. میں کھانا چاہتا ہوں تو یہاں پہ اس فعل کو محذوف کر لیں جو آپ کرنا چاہتے ہیں. اذهب بسم اللہ الرحمن الرحیم. آکل بسم اللہ الرحمن. اقرأ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اکتب بسم اللہ الرحمن الرحیم. ادخل میں داخل ہوتا ہوں بسم اللہ الرحمن. اخرج. تو یہاں پہ کیا ہوا؟ اذبح، ذبح یذبح ذبح کرنا. اذبح بسم اللہ الرحمن. تو کیا ہوا؟ اب اس سے پہلے آپ ہر جائز فعل، ہر معروف فعل لگا کے، اور حکم بھی یہی ہے کہ کسی بھی کام سے پہلے بسم اللہ پڑھ لو، اور وہ کام جو تم کر رہے ہو وہ اس کا فعل قرار پائے گا جس کا یہ متعلق ہے. تو یہ ہر فعل اس کے پہلے آ جائے گا اور وہ اللہ کے نام سے شروع ہو جائے گا. ویسے کہتے ہیں ابتدئو، میں شروع کرتا ہوں کوئی بھی کام. ابتدئو بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ الفاتحہ.
مبتدا، الحمد مبتدا. یہاں پر جو ال لگا ہوا ہے، دیکھیے ال دو طرح کا ہے. ال ایک کو ہم کہتے ہیں لام تعریف، کسی نکرہ اسم کو معرفہ کرنا ہو تو اس کے ساتھ ال لگا دیتے ہیں. جیسے مسلمن سے المسلم، یہ تھا امسلم اور یہ ہو گیا دا مسلم. ٹھیک ہے، اسے لام تعریف کہتے ہیں، لام عہد بھی کہتے ہیں، لیکن لام تعریف ٹھیک ہے. دوسرا ہے لام جنس. یہ ال لگتا ہے اس پوری کائنڈ کو کور کرنے کے لیے. انسان، ایک انسان، الانسان تمام انسان. تو لام جنس، الفاکہۃ ایک the ایپل بھی ہو سکتا ہے، الفاکہۃ all ایپلز، تمام سیب، سیبوں کی قسم. ٹھیک ہے جی. تو لام جنس کیا ہوتا ہے؟ ال اس میں بھی وہی ہوتا ہے، وہی اس پہ اس کے بعد والے جو اسم ال جس پر داخل ہوتا ہے اس پہ تنوین ختم ہو جاتی ہے، وہی فنکشن ہے، لیکن اس میں معنی یہ ہوتا ہے. تو یہاں الحمدللہ کے ال کے بارے میں زیادہ تر رائے یہ ہے کہ یہ لام جنس ہے، کہ تمام تعریف، کل تعریف. اچھا جی، لام زیر لی جار، اللہ مجرور. ساتھ یہ موصوف بھی ہے. کون؟ اللہ جو رب العالمین ہے. صفت اللہ، تبھی دیکھیں اللہ جر میں ہے، صفت اس کی ہم نے کیسے پہچانا کہ یہ صفت ہے اللہ کی؟ کہ یہ بھی جر میں. ٹھیک ہے. الرحمانی الرحیمی، مالکی ہے جی مضاف، اور مالکی کی زیر کیا بتا رہی ہے؟ کہ یہ بھی جر میں ہے اللہ کی وجہ سے، مضاف. جو اسم بیک وقت مضاف بھی بن رہا ہو، مضاف الیہ بھی بن رہا ہو، اس پر ال بھی نہیں آتا، تنوین بھی نہیں آتی، اور وہ حالت جر میں ہوتا ہے. صفت اللہ ہم نے کیسے پہچانا کہ صفات ہیں؟ اعراب کو دیکھ کے. یہ جار مجرور جو ہے، یہ دیکھیں اب ان صفات کو بے شک اب آپ ہم ملا لیں. ایک صفت ہو گئی، دو صفت ہو گئی، تین صفت، اور یہ چار صفت. یہ سب کے سب مل کر بلکہ ہم اس کو ایسے کر لیتے ہیں، زیادہ بہتر ہے کہ ہم پہلے اس کو کر لیں موصوف. ٹھیک ہے، موصوف، اور یہ تمام صفتیں مل کے، اور ساری کی ساری کس حالت میں ہیں؟ جر میں ہیں. یہ جار اور مجرور قائم مقام خبر.
یا متعلق محذوف. کل تعریف اللہ کے لیے ہے. کل تعریف اللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین کے لیے ہے. ٹھیک ہے. کے لیے کیا ہے؟ کے لیے کیا ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں الحمد ثابت للہ، کل حمد ہے ہی، سرٹیفائیڈ ہے، ثابت ہے، کنفرمڈ ہے. یہ ایسا ہی ہے جیسے کہ میں کہتا ہوں الرجل فی البیت، آدمی گھر میں ہے، گھر میں کیا ہے؟ موجود ہے. لہذا الحمدللہ کل تعریف اللہ کے لیے کیا ہے؟ اللہ کے لیے طے ہے. ٹھیک ہے، وہ محذوف ہو جائے گا. ورنہ قائم مقام خبر جملہ اسمیہ. الرجل فی البیت جملہ بن گیا کیونکہ جار مجرور قائم مقام خبر بن گئے، جملہ اسمیہ ہو گیا. الرجل موجود فی البیت پھر تو جملہ اسمیہ بالکل کلیئر ہو گیا نا، حتمی ہو گیا. اب یہ ایسی بات ہے، تم کہاں جا رہے ہو؟ بازار. کیا مطلب؟ میں بازار جا رہا ہوں، لیکن میں جواب کہتا ہوں بازار. تم کہاں ہو؟ گھر. دیکھیے یہاں ایک چیز سامنے آ رہی ہے، ایاک. جب آپ نے ضمائر پڑھی ہیں، دیکھیں ضمائر آپ نے پڑھی ہیں، رفع، ضمیر رفع کی ہے ہوا، نصب کی کیا ہے؟ ہو، اور جر ہو. مؤنث کے لیے کیا ہے؟ ہیا، ہا، ہا. انتا، کا. انا، میں مثال دے رہا ہوں، یا. اس میں نی بھی آ جاتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، ہم نے بتایا تھا کہ یہ ضمائر جو ہیں یہ ہیں منفصلہ، یعنی کہ ان کو ہم کہتے ہیں ڈیٹیچڈ، سیپریٹ. ٹھیک ہے، الگ. یہ الگ لکھی جاتی ہیں، یہ کسی سے جوڑ کے لکھی نہیں جاتی. یہ ضمائر ہم نے بتائی تھی یہ ہیں متصلہ. متصلہ اس کا مطلب ہے اٹیچڈ، ملا کے لکھی جاتی ہیں، یہ الگ نہیں لکھی جاتی. اور آپ کو پتا ہے کہ نسب میں ضمائر استعمال وہ ہوتی ہے جو مفعول میں استعمال ہوتی ہے. میں اگر کہوں اردو ہے اس نے تجھ کو مارا، تو ہوگا ضربہ کا. یہ کا کون سے والا ہے؟ یہ جوڑ کے لکھا گیا. اگر میں کہوں اس نے تجھ ہی کو مارا، یہ ہی سے معاملے میں تھوڑا سٹریس آ گیا، زور آ گیا، تاکید آ گئی. طے یہ ہو گیا کہ اس نے کسی اور کو تجھ ہی کو مارا.
اس کے لیے لگتا ہے ایا. ایا، ٹھیک ہے. اور یہ لگایا جاتا ہے، اس کے بعد مفعول لگتا ہے، ایا پلس مفعول. ایا پلس مفعول. اور عموماً یہ چیز جو ہے ایا پلس مفعول جو ہے یہ جملے کے پہلے آ جاتا ہے. ہو جائے گا ایاک ضرب. اسے ہم کہیں گے، اب اس نے کیا کر دیا، اس کو منفصل کر دیا. پہلے ضربا کا تھا، متصل تھا، اس نے منفصل کر دیا اس کو تاکید کے لیے. تو یہ ضمیر مفعول ہو گئی، منفصل ہو گئی. ضمیر مفعول منفصل. یہ بھی ہو سکتا تھا ضرب ایاک، یہ بھی ٹھیک ہے، اس نے تجھی کو مارا، لیکن مزید اس نے تجھ ہی کو مارا. فرق آیا؟ ایاک ضرب. اب اس سے آپ اندازہ کریں ایاک نعبد میں ہم کتنی بڑی ایک سٹیٹمنٹ جاری کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ آپ کو بتانا مقصود تھا کہ یہ آپ کے لیے نئی چیز تھی. اس کو ہم کہیں گے ضمیر مفعولی. یہ مفعول ہے جی، ٹھیک ہے. نعبد فعل پلس فاعل نحن. فعلیہ عطف ایاک نحن اس کا فاعل ہے. جملہ فعلی. ترجمہ کیا ہوگا؟ ہم تجھ ہی سے تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. یہ ہی اور زور جو ہے وہ ایا میں ہے اور مقدم کر دینے میں. ہر نماز کی ہر رکعت میں ہم یہ سرٹیفکیٹ جاری کرتے ہیں جھوٹا اپنے پاس سے، انفارچونیٹلی اس لیے کہ ہمیں اس کا شعور اور ادراک نہیں ہوتا، اس لیے کہ ہم نے عربی نہیں پڑھی ہوتی. اصول کیا ہے؟ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب. کوئی صلاۃ نہیں اس کے لیے جس میں سورہ فاتحہ کتاب سورت نہ پڑھی گئی ہو. تو لہٰذا نماز آپ کوئی چھوٹی سورت پڑھیں یا نہ پڑھیں یہ سیکنڈری بات ہے، لیکن اگر سورہ فاتحہ نہیں پڑھی تو لا صلاۃ، کوئی نماز نہیں. فعل امر، فاعل کیا ہے؟
یہ ہے مفعول نہ. الصراط موصوف، المستقیم صفت. مرکب توصیفی مفعول ثانی. یہاں ٹو نہیں لکھ رہا، یہ ثانی ہے، یہ مفعول اول ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا ہدا یہدی باب ضربہ سے آتا ہے، یہ دو مفعول چاہتا ہے. نمبر 1 مفعول اس کا ہوگا جس کو ہدایت دی، اور نمبر 2 جس چیز کی ہدایت دی، جس چیز کی ہدایت دی. پہلا مفعول جس کو ہدایت دی وہ مفعول اول ہو گیا، مفعول ثانی ہو گیا جس چیز کی ہدایت دی. یہ بنا جملہ فعلیہ انشائیہ جس میں حکم ہے، منشا کا ذکر ہے. انشاء ہے، امر ہے، دعا ہے، استدعا ہے. اچھا جی، یہ صراط مضاف ہے، الذین اس میں موصول ہے، انعمت فعل پلس انتا اس کا فاعل ہے، علیہم جار مجرور متعلق فعل، فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہے، اور صلہ ہے، صلہ اور موصول مضاف اور مضاف الیہ مل کر بدل. اہدنا صراط الذین انعمت علیہم، ہمیں راستہ دکھا جنہوں نے، ان لوگوں کا جن پر تیرا انعام ہوا. یہ غیری جو ہے یہ استثناء ہے اور یہ جر میں ہے. یہ استثناء کے لیے آیا ہے اور یہ مضاف الیہ ہے صراطہ کے لیے، اور مضاف ہے آگے کے لیے مغضوب. یہ جار اور مجرور، اس کا تعلق ہے مغضوب سے. یہ کیا تعلق ہے اس کے بارے میں ہم پھر پڑھیں گے، پھر بات لمبی ہو جائے گی. یہ مضاف اور مضاف الیہ مل کر بنتے ہیں صراط غیر المغضوب علیہ، مغضوب علیہم کے سوا کا راستہ، مغضوب علیہم کے سوا کا. یہ جو جر میں ہے یہ اس کا مضاف الیہ ہے، اس کا ایک مضاف الیہ یہ ہے، اس کا دوسرا مضاف الیہ یہ ہے. اور یہ لا جو یہاں پہ آیا ہے یہ نفی کے لیے ہے، لیکن یہاں پر تکرار کے لیے آیا ہے، غیری کی جگہ پہ آیا ہے.
ضالین کے سوا کا راستہ. یہ یہاں لا وہی کام کر رہا ہے جو یہاں غیر کر رہا ہے. یعنی کہ تکرار کے نہ وہ نہ وہ نہ وہ ہم کرتے ہیں نا، یہ وہ ہے تکرار کا. یہ بھی مضاف الیہ ہے. اب یہ سارے مضاف الیہ جو ہیں، یہ بھی مضاف الیہ مل گیا، یہ مضاف الیہ مل گیا، یہ اصل میں ہے صراط الذین انعمت علیہم، صراط غیر المغضوب علیہم، صراط غیر الضالین. نہ ان کا راستہ نہ ان کا راستہ، ان کا راستہ. اور یہ سارا کا سارا مل کر بنتا ہے مضاف اور مضاف الیہ مل کر. اب یہ بنا ہے بدل. اور کون سا ہے یہ؟ نفی ہے نا، نفی ہے، تکرار کے لیے آئی ہے اور غیر کی جگہ پہ ہے. اب یہ بدل الکل اور اس کا مبدل منہ کیا ہے؟ یہ مل کے کیا بنتے ہیں؟ اہدنا، یعنی کہ پہلا صراط مستقیم تعارف تھا. صراط مستقیم ایک تعارف تھا، اس کی تفصیل، اس کو پریسائز کیا گیا، ان کا نہ ان کا نہ ان کا. تو یہ اہدنا کے لیے مفعول ہے، مفعول ثانی. ہمیں دکھا انعمت علیہم کا راستہ، نہ مغضوب علیہم کا نہ ضالین کا، وہ راستہ دکھا. سیدھا راستہ کیا مراد ہے؟ سیدھے راستے سے مراد تین چیزیں ہیں: انعمت علیہم کا راستہ، غیر المغضوب کا راستہ، غیر الضالین کا راستہ. صراط جو ہے یہاں پر دو کردار ادا کر رہا ہے. ایک کردار موصوف کا ادا کر رہا ہے اور ایک کردار ادا کر رہا ہے بدل کا. تو بہتر ہم ان کو الگ رکھیں. ہم یہ بتا دیں کہ یہ مبدل منہ ہے اور یہ مل کے کیا بنتے ہیں؟ مفعول بنتے ہیں. راستہ دکھا کس چیز کا ہمیں، اس راستے کی صفت بھی بیان ہو گئی اور اس کی ڈیٹیل بھی بیان ہو گئی. سورۃ الفاتحہ کی جو لفظی بحث ہے اس پر ہم کام تھوڑا سا پڑھیں گے. اس کو اعوذ، اس کا مادہ ہے عین، واو اور زال. باب نصرہ سے آتا ہے اور اس کا مطلب ہے کسی کی پناہ لینا. اعوذ افعلو کا وزن ہے، واحد متکلم، فعل مضارع معروف. باللہ جار مجرور ہم پڑھ چکے ہیں. من الشیطان الرجیم، اس میں جو لفظ شیطان ہے اس کا مادہ ہے شین، طا اور نون. باب نصرہ سے اس کے معنی ہے بہت دور چلے جانا، اور باب ضربہ سے اس کے معنی ہے حسد سے جل جانا، غصے سے آگ بگولا ہو جانا. شیطان جو ہے یہ اسم ہے اور یہ ابلیس کا لقب ہے. اس کے معنی میں باغی ہونا بھی ہے، سرکش ہونا، برا ہونا. تو شیطان جو ہے وہ ایک ٹرم بن گئی ہے. باغی، برا، سرکش، حسد سے بھرا ہوا، یہ ساری کوالٹیز اگر آپ اکٹھی کر لیں تو وہ اس شیطان کے اس میں آ جاتی ہیں. رجیم، را، جیم اور میم مادہ ہے. باب نصرہ سے اس کے معنی ہے کسی کو پتھر مارنا. پتھر کسی کو مارنا ایک بے انتہا نفرت کے اظہار کا ایک طریقہ ہے، نفرت کے اظہار کی علامت ہے. عربوں میں کسی کو پتھر آپ اٹھا کے مار دیں، اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اس کے ساتھ بے تحاشا نفرت کا اور بیزاری کا اظہار کیا ہے. رجم ایک ایسی سزا ہے اسلام کی جس میں نہ صرف پتھر مارنا ہے بلکہ پتھر مار مار کے ختم کر دینا. تو رجیم فعیل کے وزن پہ ہے، واحد مذکر ہے، فعیل بمعنی مفعول. یاد آ گیا آپ کو؟ فعیل کے
دو معنی ہوتے ہیں، فعیل بمعنی فاعل، رحیم رحم کرنے والا، لیکن فعیل بمعنی مفعول، تو یہاں پر رجیم کے معنی پتھر مارنے والا نہیں ہے، بلکہ کیا ہے، پتھر مارا گیا، پتھر کھانے والا، پتھر مارا جانے والا۔ اسم کے بارے میں ہم نے آپ کو بتا دیا تھا کہ اس کا مادہ جو ہے واو سین میم بھی ہے، اور سین میم یا، دو مادے اس کے شمار ہوتے ہیں۔ واو سین میم بھی ہے اور سین میم یا بھی ہے، بلکہ کچھ لوگ سین میم واو بھی کہتے ہیں۔ قرآن میں ہے نا وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا، اور میں نے اس کا نام رکھا ہے مریمہ، تو وہاں ہی پتہ چلتا ہے کہ سین میم یا مادہ ہے۔ اس سے بنتا ہے تسمیہ، تسمیہ کہتے ہیں بسم اللہ کہہ دینا، اس کے معنی میں بھی آتی ہے۔ تو بہرحال اسم جو ہے یہ ایک اسم ہے، اس کے مادے کے بارے میں اختلاف ہے، اور یہ نام کے لیے آتا ہے۔ اللہ، حمزہ لام اور ہا اس کا مادہ، الہ یألہ، باب سمع سے اس کے معنی ہیں عبادت کرنا، الہ جس کو عبادت کے قابل سمجھا جائے، وردی آف ورشپ، الہ، اور الالہ سے اللہ بنا لیا عربوں نے، یہ خاص اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ ہے۔ لیکن بعض بزرگ یہ کہتے ہیں کہ یہ بس نام ہے، اس کا کوئی مادہ نہیں ہے۔ بعض لوگ یہ بھی رائے ہیں کہ یہ نام ہے اور یہ صرف اللہ کے لیے ہے، اور اس کا کوئی مادہ نہیں۔ مادے سے ہوتا ہے نا، سٹارٹ ہو گیا کوئی چیز، کسی انیشیٹ کہاں سے ہوا، تو بعض کہتے ہیں یہ اللہ کا نام ہے اور اللہ کا نام ہے، خلاص ٹھیک ہے۔ اس میں مرتجل کہتے ہیں جی، اس کو جامع سمجھتے ہیں، یہ ایک ہی نام ہے اور اللہ کے لیے بنایا گیا ہے، یعنی کہ یہ اس نام کے ساتھ زیادہ اس کی ڈائسیکشن کا معاملہ نہیں ہونا چاہیے نام کی۔ الرحمن، راحا اور میم، باب سامعہ رحم کرنا، یہ اسم المبالغہ ہے، فعلان، رحمان، اس سے ایک لفظ نکلتا ہے، اسم نکلتا ہے جس کو ہم رحمانو، تو خیر رحمانو جو ہے اس کے اندر یہ مبالغے کا ہے، اور اس مبالغے میں شدت پائی جاتی ہے، کسی خاص وصف کی شدت پائی جاتی ہے۔ تو اس میں کس وصف کی شدت پائی جاتی ہے؟ رحم۔ لیکن یہ جو وصف ہے شدت کا پایا جانا، یہ لانگ لاسٹنگ نہیں ہوتا، اس میں دوام نہیں ہوتا۔ تو ساتھ ایک اور فعل اسم آ گیا رحیم، اس کا مادہ بھی وہی ہے لیکن اس میں دوام ہے۔ تو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ دو اکٹھے آئے ہیں، گویا شدت اور دوام ساتھ ساتھ ہے رحم کی، اس کے بیچ میں نہ کوئی واو ہے، نہ فا ہے، نہ کچھ ہے، کوئی حرف عطف بھی نہیں ہے، گویا یہ اتنا جڑے ہوئے ہیں کہ شدت اپنی جگہ چلی جا رہی ہے، شدت وہ ہے اور دوام وہ ہے، وہ دونوں مل کے آپ ایک بیوٹیفل کمبینیشن آف رحم جو ہے وہ سامنے آتا ہے۔ ایک اسم ہم استعمال کرتے ہیں مرحوم، مرحوم دیکھیں، مرحوم کو ہم استعمال کرتے ہیں فوت شدہ کے لیے۔ اس کی ذرا ہم لاجک سمجھ لیں۔ مرحوم اصل اس کا معنی ہے رحم کیا گیا۔ ہم نے آپ کو ایک بات کہی تھی کہ فعل ماضی بعض اوقات دعا کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ سمع اللہ لمن حمدہ، اللہ نے سن لیا جس نے اس کی حمد کی، لیکن ایک ترجمہ اللہ سن لے اس کی جو اس کی حمد کرے، اللہ اس کی بات سن لے۔ پرانی کتابوں میں لکھا ہوتا ہے سن لے وے، تو یہ منشا کا اظہار ہے، دعا کا، اپنی ایک خواہش کا اظہار ہے۔ تو مرحوم کا اصل معنی ہے جس پر رحم کیا گیا، لیکن اس پر ایک معنی ہے جس پر رحم کیا جائے۔ اٹ از اے سارٹ آف دعا، فلاں مرحوم، فلاں پر رحم کیا جائے۔ اور یہ بہرحال اب یہ جسے ہم کہتے ہیں نا، یہ لنک ہو گیا ہے فوت شدہ کے لیے۔ تبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم مسلمان
صرف مسلمان کے لیے مرحوم استعمال کرتے ہیں اور غیر مسلم کے لیے آن جہانی. ہم اس کے لیے مرحوم کا اس لیے استعمال نہیں کرتے کہ اس کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں تھا، تو ہم مسلمان کے لیے مرحوم استعمال کرتے ہیں. یا رحمہ اللہ، رحمہ اللہ بھی استعمال ہوتا ہے. رحمہ آگے اس کا فاعل آ گیا اللہ، اللہ نے اس پر رحم کیا، اس کا ترجمہ یہ ہے. لیکن دعائیہ لے آئیں، اللہ اس پر رحم کرے. رحمت اللہ علیہ، اللہ کی رحمت اس پر ہو. اصل ترجمہ ہے رحمت اللہ علیہ، اللہ کی رحمت اس پر ہے، اس میں کوئی فعل امر نہیں، لیکن اس کو دعا کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. تو یہ تین ہمارے ہاں چیزیں ہیں، رحمت اللہ علیہ، رحمہ اللہ اور مرحوم. تو جب بھی کبھی آپ ذکر کریں اپنے کسی بزرگ کا تو ان دعاؤں میں سے کسی ایک دعا کو ضرور شامل کر لیں. عموماً ہم نے اس کو باؤنڈ کر دیا ہے رحمت اللہ علیہ کسی اللہ کے ولی کے لیے. اس کا نقصان کیا ہوا کہ ہم اپنے والد کے لیے استعمال کیوں نہیں کر سکتے؟ تو رحمہ اللہ تو کہہ سکتے ہیں نا، اللہ اس پر رحم کرے. تو جب بھی نام لیں رحمہ اللہ، تو قرآن مجید میں کیا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے رب ان پر رحم فرما، ان دونوں پر، جیسا کہ انہوں نے میرے پر رحم فرمایا جب میں چھوٹا تھا. دیکھیں رضی اللہ عنہ، اللہ راضی ہو جائے، یہ اب طے ہو گیا ہے کہ یہ ہر اس شخص کے لیے بولا جائے گا، ہر اس صحابی کے لیے، ہر اس شخص کے لیے جس نے حالت ایمان میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا. یہ اب چیز مختص ہو گئی، اور یہ باقاعدہ ہم ہر ایک کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں اللہ ان سے راضی ہو جائے، اردو میں کہتے ہیں، لیکن یہ ایک فکس ہو گیا. اسی طرح علیہ السلام، اس پر سلامتی ہو، یہ بھی اب مخصوص ہے انبیاء کے لیے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم، حالانکہ علیہ السلام بھی ہے، سب کچھ ہے ان کے لیے بھی، لیکن صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا جی، اب آگے آتا ہے الحمد. ہا میم اور دال، باب سامعہ سے اس کے معنی ہے تعریف کرنا. حمدن کہتے ہیں تعریف کو، اور اس پہ ہم سمجھتے ہیں لگ گیا تو یہ لام جنس ہے، کل تعریف. اس کے بعد آتا ہے اسم رب، را با اور با مادہ ہے، باب نصر سے آتا ہے. اس کا مطلب ہے کسی کی پرورش کرنا، رب یرب ربن، پرورش کرنا. اس سے اسم الفاعل کیا بنا، رابن، لیکن رابن استعمال نہیں ہوتا، اس کی جگہ ربن استعمال ہوتا ہے. یہ عربوں کا استعمال ہے، اس کا مطلب ہے پرورش کرنے والا. العالمین، عین لام اور میم. عالم یعلم کے معنی ہے جاننا، اس سے بنا ہے عالم جاننے والا، لیکن یہ عالم ہے. یہ عالم جو ہے یہ جہان کے لیے استعمال ہوتا ہے. زمین کے لیے ارض، ہاں ارضن زمین کے لیے، لیکن جہان کے لیے، جہان سے مراد گلیکسی بھی نہیں ہے، جہان سے مراد پوری کائنات ہے. اور یہاں جمع دے دی، کائناتیں جو ہمیں معلوم بھی نہیں. ان نون. مالک، میم لام اور کاف، باب ضربہ سے آتا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے قبضے میں لے لینا، ملکیت، مالک ہونا. اور مالکن اس سے اسم الفاعل ہے، فاعلن کے وزن پہ ہے، مالکن مالک. یومن اس کا مادہ تو یا واو میم ہے، اس سے کوئی فعل استعمال نہیں ہوا. یومن دن کو کہتے ہیں، 24 گھنٹے والے دن کو. کل یومن ہوا فی شأن، ہر روز اس کی ایک نئی شان ہے. تو یوم جو ہے وہ
یا واو اور میم مادہ ہے، اس سے یومن ہے، ایک پورا سرکل آف اے ڈے، اس کو آپ یوم کہتے ہیں۔ الدین اس کا مادہ ہے دال یا اور نون، باب ضربہ سے آتا ہے، اس کا مطلب ہے جزا دینا، بدلہ دینا۔ دینن جو ہے وہ دستور اور قانون کے معنی میں بھی آتا ہے۔ ما کان لیأخذ اخاہ فی دین الملک، حضرت یوسف علیہ السلام کا دین الملک، بادشاہ کے قانون، بادشاہ کے دستور۔ یوم الدین جو ہے یہ جزا اور سزا کے دن کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یوم اگر یہ اس طرح ہے یوم الدین، یوم الدین، اسی طرح دین جو ہے وہ عبادت اور اطاعت کو بھی کہا جاتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ للہ الدین الخالص، عبادت بندگی، اس کے لیے بھی دین آیا ہے۔ لیکن یوم الدین اگر آیا ہے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ سزا اور جزا کا دن، بدلے کا دن۔ الا للہ الدین الخالص، کیا نہیں آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ ہی کا ہے اصل دین، خالص دین وہی ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اصل دین، اصل شریعت، اصل قانون، اصل اطاعت، اصل عبادت اللہ کے لیے۔ لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین، ہمارے لیے ہمارا دین۔ اس کو عموماً مذہب کے معنی میں لوگ لیتے ہیں، حالانکہ مذہب کے لیے بالکل الگ لفظ ہے مذہب، اور دین، دین جو ہے وہ ایک طریقہ کار ہے، یعنی کہ ایک جسے کہتے ہیں وے آف لائف ہے، شریعت ہے، ڈوز اینڈ ڈونز ہیں اس کے اندر۔ اچھا جی آگے چلتے، ایا کے بارے میں ہم آپ کو بتا چکے ہیں۔ ایا جو ہے یہ ضمیر مفعولی ہے منفصل، ضمیر منفصل منصوب، ضمیر مفعولی منفصل۔ نعبد عین با دال، باب نصرہ سے عبد یعبد، عبد یعبد، نصر ینصر، عبادت کرنا۔ نعبد نفعل کا وزن ہے، جمع متکلم کا صیغہ ہے، ہم عبادت کرتے ہیں۔ اس کے بعد آگے ہے جی نستعین، نستعین عین واو اور نون، باب استفعال، استعان یستعین، اس سے نستعین جمع متکلم فعل مضارع معروف کا صیغہ ہے، اس کے معنی ہے مدد طلب کرنا۔ نستعین ہم مدد طلب کرتے ہیں، مدد چاہنا، مدد مانگنا۔ اہدی ہا دال اور یا، باب ضربہ سے آتا ہے ہدا یہدی، ہدایت دینا، اس سے فعل امر ہے، افعل کا وزن ہے، واحد مذکر حاضر فعل امر، اہدی تو ہدایت دے۔ اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کے مفعول دو آتے ہیں، متعدی الی مفعولین ہے، اہدنا اور الصراط المستقیم۔ قاف واو میم، قام یقوم کے معنی ہیں کھڑا ہونا، قام یقوم کھڑا ہونا، قاف واو میم۔ باب استفعال سے اس کا مراد ہے، اس کا مطلب ہے سیدھا ہونا، سیدھا چلتے جانا بھی اس کے معنی ہے، ثابت قدم رہنا بھی اس کے معنی ہے۔ استقام یستقیم استقامتاً، اسٹریٹ۔ صراط اس کے مادے کے معنی میں کے بارے میں زیادہ رائے ہے کہ اس کا مادہ ہے سین، را اور طا، لیکن اس کو کیونکہ آگے طا آ رہی ہے تو صراط نہیں بولتے بلکہ صراط۔ آپ کو یاد ہے نا، ہم نے ضاد کے بعد یا صاد کے بعد تا کو ہم نے کیا کر دیا تھا؟ فاصطبر،
فستبر نہیں، وہ زبان میں ایک پوری کرنا، فستبر موٹا بول دینا. تو صراط جو ہے اصل میں اس کا مادہ سین را اور طا ہے، سین را اور طا، لیکن پڑھا صاد کے ساتھ جاتا ہے، اس سے کوئی فعل استعمال نہیں ہوا. صراطن جو ہے وہ رستے کو کہتے ہیں، بس اس حد تک کافی ہے. راستہ، صراطن راستہ اسم ہے. انعمتا، نون عین اور میم باب افعال سے آیا ہے. انعم ینعم انعاما، افعال انعام دینا، نعمت دینا. اور جس کو انعام دیا جائے اس پر لگتا ہے علا کی ضمیر، علا کی پریپوزیشن لگتی ہے. المغضوب، غین ضاد اور با، باب سمع سے غاضب یغضب، غضبناک ہونا، غصے ہونا. مغضوب مفعول کے وزن پر ہے، اسم المفعول ہے، اور جس پر ناراض ہوا جائے اس کے ساتھ کیا لگتا ہے؟ علا. غضب اللہ علیہ، قرآن مجید میں ہے وغضب اللہ علیہ، اور اللہ ناراض ہوا اس پر. مغضوب اسم المفعول ہے، اور جس پر غضبناک ہوا جائے اس پر لگ جاتا ہے علا. مغضوب جو ہے وہ واحد مذکر کا صیغہ ہے. ضالین، ضاد لام اور لام، باب ضربا، ضل یضل، اس کا معنی ہے بھٹک جانا، گمراہ ہو جانا. ضاد لام لام، بھٹک جانا، گمراہ ہو جانا. اور بھٹک جانے والے یا گمراہ ہو جانے والے کو ضالن کہتے ہیں، اسم الفاعل. اور ضالن کی جمع ہے ضالون، اور اس کی حالت جر اور نصب وہ ہے ضالین. تو گمراہ اور بھٹکے ہوئے کے لیے استعمال ہوتا ہے ضالن. اب اس میں بھٹک جانے میں جو بھٹک جاتا ہے انسان، اگر ہم اپنی زبان میں بھی دیکھیں یا تو اس میں زیادہ تر معاملہ ان انٹینشنل ہوتا ہے. رستہ بھٹک گیا، رستہ بھٹک گیا. اور ایک وہ ہوتا ہے جو خود بھٹک کہ اپنے آپ کو اس کو کیٹیگری میں لیا ہے وہ مغضوب علیہم، جو کہ ذمہ دار ہیں جان بوجھ کر جنہوں نے معاملے کو خراب کیا ہے، وہ تو آ گئے مغضوب کے اندر، ان پہ تو غضب ہے. اور ضالین وہ جو بھٹکے ہوئے ہیں. زیادہ تر مراد یہاں پہ نصارہ لی جاتی ہے کہ ان کی نیت تو ایسی نہیں تھی لیکن وہ بھٹک گئے. یہ ہے جناب آپ کی لفظی بحث مختصر سی سورۃ الفاتحہ کی. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.